عمیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریائے نور کے کنارے کنارے اپنے قلعے کی طرف جا رہا تھا۔ کولان اور ہمورا بھی گھوڑوں کی بگی میں سفر کر رہی تھی اور وہ تینوں اپنے گھوڑوں پر سوار تھے۔ جب وہ اپنے مسکن کی حدود میں داخل ہوئے تو راستے کے دونوں جانب بلند پہاڑوں پر پہرا دینے والے عمیر کے جاسوس زور زور سے اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کرنے لگے۔ آج انہوں نے سبحان ربی العالی پکار کر سلامتی کا پیغام نہ دیا تھا۔ اللہ اکبر کی پہلی صدا سن کر عمیر جہاں تھا اپنے گھوڑے کو روک کر کھڑا ہو گیا۔ ابو نواس اور حوازن بھی رک گئے اور پریشانی سے پہاڑ کی اس چوٹی کی طرف دیکھنے لگے جہاں سے اللہ اکبر کی پہلی صدا سنائی دی تھی۔ کولان جو بگی کے گھوڑوں کو ہانک رہی تھی فوراً اس نے باگیں کھینچی اور گھوڑے رک گئے۔ اب راستے کے دونوں جانب قلعے کی سمت دور دور تک اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ اتنے میں پہاڑ کی چوٹی پر ایک عرب جاسوس نمودار ہوا اور بڑے بڑے پتھر پھلانگتا وہ عمیر کی طرف نیچے آنے لگا۔ اچانک جاسوس جہاں تھا وہی رک گیا۔ سامنے ربا اپنا گھوڑا بھگاتے ہوئے عمیر کے پاس آ کر رکا تھا۔ عمیر نے بے تابی سے پوچھا، کیا ہوا؟ ربا نے عمیر سے قریب ہوتے ہوئے کہا، میرے آقا حشام لشکر کو لے کر قلعہ تلم کی طرف کوچ کر چکا ہے۔ کیوں؟ قلعہ تلم کا جو نیا تاتاری حاکم آیا ہے اس نے قریب کی مسلم بستیوں کی جوان کنواری لڑکیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ جب مسلمانوں کا ایک وفد اس کے پاس گیا اور اس کے رویے کے خلاف سخت احتجاج کیا تو اس نے قلعہ تلم کے چاروں طرف 10 میل کے اندر ساری بستیوں کو لوٹ کر آگ لگا دی اور لڑکیوں کو قیدی بنا کر قلعے میں لے گیا۔ میرے آقا حشام نے لشکر کے ساتھ کوچ کر کے غلطی تو نہیں کی؟ کچھ بزرگ لوگوں نے کہا تھا ایسے حادثہ پہلے کبھی نہیں ہوا کہ عمیر کی غیر موجودگی میں لشکر حرکت میں آیا ہو، لہٰذا عمیر کا انتظار کیا جائے۔ لیکن حشام نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں آقا ناراض نہ ہوں گے، لہٰذا حشام کے حکم پر لشکر حرکت میں آ گیا اور مجھے وہ مسکن کی حفاظت کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ عمیر، ابو نواس اور حوازن سخت غصے میں کھڑے تھے۔ عمیر نے دانت پیستے ہوئے کہا، حشام نے لشکر کے ساتھ کوچ کر کے میری خواہش کے مطابق قدم اٹھایا ہے، میں اس کے اس اقدام پر خوش ہوں۔ کیا روانگی سے قبل اس نے راستے کی حفاظت کے لیے جاسوس روانہ کیے تھے؟ ہاں میرے آقا، جاسوس ایک دن پہلے روانہ ہوئے تھے۔ تمہارے پاس یہ خبر کیسے پہنچی؟ ہمارا اپنا جاسوس وہاں سے یہ خبر لایا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے تباہ اور جلی ہوئی مسلم بستیوں کو دیکھا ہے۔ اس کے پاس سیدہ بین کی ایک لڑکی کا خط بھی تھا جس میں اس لڑکی نے ہم سے مدد کی التجا کی تھی۔ اس لڑکی نے اپنا نام کیا لکھا تھا؟ اس نے اپنا نام نہ لکھا تھا۔ خط کے آخر میں تحریر تھا، سیدہ بین کی ایک گمنام لڑکی۔ ابو نواس نے کھولتی ہوئی آواز میں کہا، یقیناً وہ ہماری بہن اریتا کا خط ہوگا۔ تاتاریوں نے اگر ہماری مسلم بستیوں کو تباہ اور ویران کیا ہے تو خدا کی قسم ہم تلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ عمیر نے گھوڑے کا رخ موڑتے ہوئے ابو نواس اور حوازن سے کہا، تم دونوں کولان اور ہمورا کو قلعے میں لے جاؤ اور مسکن کی حفاظت کا بندوبست کرو۔ میں لشکر کے پیچھے جاتا ہوں، مجھے امید ہے میں انہیں تلم پہنچنے سے قبل جا لوں گا۔ حوازن نے پرزور احتجاج کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے آقا؟ ابو نواس اور حوازن آپ کو تنہا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ پھر حوازن نے ربا سے مخاطب ہو کر کہا، ربا تم بگی کو قلعے میں لے جاؤ، یہ ابو نواس اور میری بیویاں ہیں، انہیں اسی عمارت میں ٹھہراؤ جس میں ہم تینوں رہتے ہیں اور ہم لشکر کے پیچھے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس نے اپنے گھوڑے کو موڑتے ہوئے عمیر سے کہا، چلیے سیدی۔ ابو نواس بھی اپنے گھوڑے کو موڑ چکا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ تینوں تبریز کی طرف جانے والی شاہراہ پر اپنے گھوڑے سر پر دوڑاتے ہوئے دھول اڑاتے ہوئے شمال مشرق کے رخ پر اڑے جا رہے تھے۔ ایک بستی کے قریب جبکہ عمیر، ابو نواس اور حوازن دریا فرات کا پل پار کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا ان سے آگے صرف 1 فرلانگ کے فاصلے پر ان کا لشکر جا رہا تھا۔ جب وہ لشکر سے نزدیک ہوئے تو پچھلے سپاہیوں نے ان تینوں کو دیکھ لیا، پھر لشکر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ان کی آمد کی خبر ہو گئی اور لشکر رک گیا۔ وہ تینوں جب لشکر میں داخل ہوئے تو چاروں طرف سے تکبیر کی فلک شگاف صدائیں بلند ہونے لگی۔ وہ تکبیروں کے جواب میں ہاتھ لہراتے ہوئے لشکر کے آگے آئے۔ شیبان، حشام اور جابر نے ان سے مصافحہ کیا۔
لشکر نے دوبارہ کوچ کیا تو اس حالت میں کہ آگے عمیر تھا، اس کے پیچھے ابو نواس اور حوازن، اور ان دونوں کے پیچھے حشام، جابر اور شیبان تھے۔ لشکر اب عمیر کی سرکردگی میں پہلے کی نسبت زیادہ تیز رفتاری سے حرکت میں آیا تھا۔ تیز ہوا میں عربوں کی لہراتی ابائیں، ترکوں کے چمکتے خود اور جفاکش بربریوں کے غسیلے آبنوسی چہرے ایک طوفان کی شکل اختیار کر گئے تھے، ایک ایسا تباہی کی آگ کا طوفان جو اپنے راستے میں کانٹوں کے انبار جلا کر راکھ کر دے، شدت کا ایک ایسا طوفان جس کا کوئی راستہ نہ روک سکے۔ تلم پہنچتے ہی قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا۔ تاتاریوں نے باہر نکل کر حملہ آور ہونے کی بجائے قلعہ بند ہو گئے۔ عمیر کے حکم پر لشکر حرکت میں آیا اور کدالوں کی مدد سے قلعے کے گرد دمدمے بنانے شروع کر دیے۔ قلعے کے برجوں سے تیروں کی تیز بوچھاڑ ماری گئی، مگر موت کے مسافر ڈھالوں کی اوٹ میں دمدمے بناتے رہے۔ اچانک اس وقت جبکہ مسلمان دمدمے بنانے میں بری طرح مصروف تھے، قلعے کا دروازہ کھلا اور 3000 تاتاری سوار اپنے گھوڑوں کو مارتے پیٹتے اور تیزی سے دوڑاتے ہوئے حملہ آور ہوئے۔ ابھی وہ دور ہی تھے کہ ان مسلمان جاسوسوں کے اشاروں پر، جو دشمن پر کڑی نگاہ رکھنے پر معمور تھے، جنگ کے نگارے بج اٹھے۔ مسلمانوں نے دمدمے بنانے بند کر دیے اور فوراً گھوڑوں پر سوار ہو کر ہتھیاروں سے لیس ہو گئے۔ چاروں طرف سے عرب، ترک اور بربری سمٹ کر حملہ آور ہوئے۔ گھمسان کا ایک مارکا ہوا۔ تاتاری اپنے ساتھیوں کو تیزی سے قتل ہوتے دیکھ کر پسپا ہوئے اور قلعے کی طرف بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور مارتے پیٹتے بڑی تیزی سے ان کی تعداد کم کرنے لگے۔ تاتاری بدحواسی کے عالم میں اندھادھند گھوڑے دوڑاتے ہوئے قلعے میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ شام تک دمدمے بنا کر مکمل کر دیے گئے اور سپاہی ان کی آڑ میں تیروں کے ڈھیر اپنے پاس جمع کر کے بیٹھ گئے۔ قلعے کے شمال کی طرف کی فوج کی کمان حشام کو سونپی گئی۔ جنوب کی طرف جابر اور مغرب کی طرف ایک ترک جرنیل تھا۔ عمیر، ابو نواس اور حوازن مشرق کی سمت تھے، جہاں قلعے کا صدر دروازہ تھا، جہاں سے نکل کر تاتاری حملہ آور ہوئے تھے۔ عمیر نے ایک بار اپنے گھوڑے پر قلعے کا چکر لگایا۔ حالات کا پوری طرح جائزہ لینے کے بعد وہ حشام کے پاس آ کر رکا اور اسے اس جاسوس کو بلانے کے لیے کہا جس نے مسلم بستیوں کی تباہی کی خبر دی تھی۔ حشام نے ایک سپاہی کو بھیجا اور تھوڑی دیر بعد وہ اس جاسوس کو لے آیا۔ عمیر کے پاس آ کر اس جاسوس نے بڑے ادب سے عمیر کو سلام کیا اور مودیبانہ کھڑا ہو گیا۔ عمیر نے اپنے گھوڑے سے اترتے ہوئے پوچھا، میرے نام تمہیں خط کس لڑکی نے دیا تھا؟ مجھے اس نے اپنا نام نہیں بتایا میرے آقا، وہ سیدہ بین کی کوئی گمنام لڑکی ہے۔ تمہیں وہ کہاں ملی تھی؟ سیدہ بین کی کچھ لڑکیاں، چند معمر مرد اور عورتیں بچ گئے ہیں۔ بستی کے 4 گھروں کے اندر تہہ خانے تھے اور وہ لوگ ان تہہ خانوں میں ابھی تک محفوظ ہیں۔ میں جب تباہ شدہ سیدہ بین کا جائزہ لے رہا تھا تو وہ لڑکی تہہ خانے سے نکل کر مجھے ملی تھی۔ کیا تم وہ تہہ خانہ جانتے ہو جہاں سے وہ لڑکی نکلی تھی؟ ہاں میں جانتا ہوں میرے آقا، آؤ میرے ساتھ۔ حشام، تم مشرق کے صدر دروازے پر جا کر فوج کا نظم و ضبط سنبھال لو، میں تھوڑی دیر تک واپس آتا ہوں۔ ابو نواس اور حوازن بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہاں شمال کی طرف اپنی جگہ کسی اور کو مقرر کر دو۔ تاریکی میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے عمیر، ابو نواس اور حوازن اس جاسوس کے ساتھ سیدہ بین آئے۔ وہ جاسوس عمیر کو کسی تہہ خانے کا پتہ لگانے کے لیے گیا تھا۔ عمیر کی نظر ستاروں کی ملجگی روشنی میں ایک بوڑھے شخص پر پڑی، ملبے کے اندر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمیر جب اس کے نزدیک ہوا تو اس نے دیکھا وہ بوڑھا احمد تھا، وہی احمد جس کا گھر اریتا کے گھر کے سامنے تھا اور جس نے عمیر اور اس کے ساتھیوں سے لڑنے والے تاتاریوں کی لاشیں ٹھکانے لگا دی تھی۔ عمیر نے اسے پکارا، چچا احمد، کیا تلاش کر رہے ہو؟ احمد کھڑا ہو گیا اور خوشی اور دکھ کے ملے جلے جذبات میں کہا، تم آگے بیٹے، اریتا نے تمہیں مدد کے لیے پکارا تھا۔ وہ دن رات تمہارا انتظار کرتی رہی ہے اور پوری رات تمہارے آنے کی دعائیں مانگا کرتی ہے۔ شاید قدرت نے اس کی دعائیں قبول کر لی ہیں، اور تم تو صرف اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ ہی آئے ہو۔ نہیں چچا، میں اپنے لشکر کے ساتھ آیا ہوں۔ ہم نے تلم کا محاصرہ کر لیا ہے۔ تاتاری ایک بار کھلے میدان سے ہم سے مقابلہ کر کے پسپا ہو چکے ہیں۔ اب میں ان پر باقاعدہ حملہ شروع کرنے والا ہوں۔ احمد ایک طرف لپکا، ٹھہرو، میں اریتا کو تمہاری آمد کی اطلاع کرتا ہوں، وہ بے حد خوش ہوگی۔ احمد رک گیا اور دکھ سے کہا، پر تمہیں ایک خبر سن کر دکھ بھی ہوگا۔ وہ کیا؟
اریتا کی ماں کو تاتاریوں نے قتل کر دیا ہے۔ وہ جفاکش لڑکی اس دنیا میں اب بالکل اکیلی رہ گئی ہے۔ عمیر کا سر غم سے جھک گیا۔ احمد پھر آگے بڑھا۔ ملمے میں سے گزرتا ہوا وہ ایک جگہ نیچے جھک کر ایک پتھر اٹھایا۔ وہاں تہ خانے کو جانے والا راستہ نمودار ہوا تھا۔ احمد نے سوراخ کے اندر منہ لے جاتے ہوئے زور سے کہا، اریتا بیٹی، سب کے ساتھ لے کر باہر آ جاؤ۔ عمیر اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ چکا ہے اور تلم کا محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ احمد پیچھے ہٹا اور دوبارہ عمیر کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اریتا تہ خانے سے نکلی اور اس کے پیچھے پیچھے بے شمار عورتیں تہ خانے سے نکل کر، ان میں جوان کم ادھیڑ عمر زیادہ تھی۔ ستاروں کی ملجگی روشنی میں عمیر نے اریتا کی طرف دیکھا۔ اس کے لباس میں سادگی کے باوجود پرکاری اور نفاست تھی۔ اس کے چہرے پر ماضی کی ایذاؤں کلفتوں کے دھندلوں کو پیش نظر اب خوشی کے آنسو، نغموں اور کہکوں کا سیلاب تھا۔ اس تاروں بھری رات میں جبکہ آسمان سے شبنم بڑی تیزی سے گر رہی تھی، اریتا عمیر کے سامنے کھڑی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر وہ کچھ نہ کہہ پائی۔ اس کی زبان جیسے باندھ دی گئی ہو۔ عمیر جو اس کے لیے روشنی کا مینار تھا، وہی عمیر جس نے اسے ہمیشہ اپنے دل کے آسمان کے ستاروں میں دیکھا تھا، جو شاہراہ حیات کے چوراہے پر کھڑا اسے ہمیشہ پکارا کرتا تھا، جس کے انتظار میں اس نے پہروں چلاتے ہوئے ڈوبتے ستاروں سے باتیں کی تھیں۔ وہ عمیر سے کچھ نہ کہہ پائی، جس کے وجود سے اس کی دل کی قندیلیں روشن تھیں۔ اس کے دل اور ذہن میں ستیزہ کاری شروع ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، وہ اس کا استقبال کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ تو پرکٹے پنچھی کی طرح پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ عمیر اسے دیکھے جا رہا تھا، پر وہ تو اس کے آہوئے حرم کی طرح خاموش اور ساکن کھڑی تھی، جسے خطرہ کوئی نہ ہو۔ پھر عمیر کی آواز نے اسے چونکا دیا، اریتا، مجھے تمہاری ماں کے مرنے کا دکھ ہے۔ اریتا رو پڑی۔ اس کے آنسوں میں شکووں کی ایک دنیا آباد تھی اور دل زور زور سے دھڑک کر عمیر سے کہہ رہا تھا، تم میرے ہو، جب تم میرے ساتھ ہو مجھے کوئی غم اور دکھ نہیں۔ آنسو پوچھ کر اریتا جواب میں کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ایک بوڑھی عورت آگے بڑھی اور گردن کے قریب سے عمیر کی ابا پکڑ کر زور سے کھینچتی ہوئی وہ بڑھیا غصے میں آگ اور گندک کے دھماکے کی طرح پھٹ پڑی۔ تم کیسے بھائی ہو جو تاتاریوں کے ہاتھوں اپنی مسلمان بہنوں کی عصمتیں نہیں بچا سکے؟ تم کیسے مسلمان ہو اور موت کے مسافر ہو جو اپنی ماں اور بہنوں کی پکار پر بر وقت لبیک نہیں کہہ سکتے؟ بڑھیا نے زور سے عمیر کی ابا پکڑ کر پھاڑ دی، پھر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے وہ بیچاری روتی اور ہچکیاں لیتی ہوئی کہنے لگی، تم کیوں اس وقت یہاں نہ تھے؟ تم کیوں دیر سے آئے ہو؟ کاش تم اس وقت یہاں ہوتے، تم دیر سے جاگے ہو۔ آہ! بڑھیا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عمیر نے بھیگی پلکوں کے ساتھ گردن جھکا رکھی تھی۔ اریتا آگے بڑھی۔ بڑھیا کے ہاتھ سے عمیر کی آواز چھڑا کر اس نے بڑھیا کو علیحدہ کرتے ہوئے اپنے بہتے آنسوں میں عمیر سے کہا، یہ احمد کی چچا کی بہن ہے۔ تاتاریوں نے اس کے دونوں بیٹوں کو اس کے سامنے قتل کیا اور ان کا خون ایک گلاس میں بھر کر اسے پینے کو کہا۔ جب اس نے پینے سے انکار کیا تو اس کا منہ کھول کر اس کے بیٹوں کا خون زبردستی اس کے منہ میں انڈیلا گیا۔ اپنے بیٹوں کی وحشیانہ موت پر یہ اپنے حواس کھو چکی ہے۔ کیا میں امید رکھوں کہ آپ اس کے سلوک پر اپنا دل میلا نہیں کریں گے؟ عمیر نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ بڑھیا ابھی تک ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ اریتا اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ عمیر کے پہلو میں کھڑے ابو نواس اور حوازن اپنی بھیگی پلکوں کے ساتھ اس بڑھیا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سامنے کھڑی ساری عورتیں اور بوڑھا احمد سب رو رہے تھے۔ اچانک عمیر نے اپنا سر ایک جھٹکے سے اوپر اٹھایا اور دھاڑتی ہوئی آواز میں اریتا سے پوچھا، اریتا، کس نے اس کے بیٹوں کا خون اس کے منہ میں انڈیلا؟ اریتا نے اس بڑھیا کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا، قلعہ تلم کے تاتاری سپاہ سالار اور اس کے چھوٹے بھائی نے۔ عمیر کی حالت اس وقت ان آندھیوں جیسی تھی جو ریت کے تودے اٹھا کر لے جاتی ہیں اور آبادیوں کو دفن کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اس نے سر گھمایا اور پہلے جیسی بھیانک آواز میں کہا، ابو نواس اور حوازن، یہ حکم ہر سپاہی کے کانوں تک پہنچا دو کہ تلم کے تاتاری سالار اور اس کے بھائی کو ہر صورت میں زندہ گرفتار کیا جائے۔ جب میں ان دونوں کے سر جواب میں ان دونوں کے سر جھک گئے۔ عمیر رکا،
پھر احمد سے کہا، احمد چچا، کیا یہاں ایسا کوئی اور تہخانہ بھی ہے؟ احمد اپنی آنکھیں پوچھتا عمیر سے قریب ہوا۔ یہاں ایسے 3 اور تہخانے بھی ہیں جن میں بستی کے کچھ مرد چھپے ہوئے ہیں، تو پھر جا کر انہیں بھی یہ خوشخبری سنا دو کہ طلم کا محاصرہ ہو چکا ہے، وہ اب آزادی سے باہر نکل کر گھوم پھر سکتے ہیں۔ عمیر جب اپنے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے مڑا تو اریتا تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور دھڑکتے ہوئے دل سے کہا، ٹھہریے۔ عمیر مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اریتا نے تیزی سے اپنی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں واپس جا کر جنگ کی باقاعدہ ابتدا کروں گا۔ کیا میں جنگ میں شریک نہ ہو سکوں گی؟ میں اگر لڑ نہیں سکتی تو اپنے بھائیوں کی مرہم پٹی تو کر سکتی ہوں۔ میری طرح اور بھی بہت سی عورتیں یہ کار خیر انجام دے سکتی ہیں۔ عمیر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آج کی رات میں صرف انہیں بری طرح جنگ میں مصروف رکھوں گا۔ قلعے میں داخل ہونے کی کوشش میں کل صبح سے شروع کروں گا۔ آج کی رات میں کسی کو وہاں آنے کی اجازت نہ دوں گا۔ کل صبح سے جو بھی لشکر کی خدمت کے لیے آئے گا میں اسے منع نہیں کروں گا۔ عمیر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور طلم کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابو نواس اور حوازن اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ قلعے کے صدر دروازے کے پاس آ کر عمیر گھوڑے سے اترا۔ 3 سپاہی بھاگتے ہوئے آگے بڑھے اور ان کے گھوڑے پکڑ کر پیچھے لے گئے۔ سپاہی خاموشی سے دمدموں کی آڑ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے لکڑیوں کی پہیوں والی گاڑیاں کھڑی تھی جو چاروں طرف سے بند تھی، اور ان کے اندر انگن سوراخ تھے جن میں سے سپاہی اندر بند ہو کر دشمن پر تیر اندازی کر سکتے تھے۔ ان لکڑی کے چھکڑوں کے پیچھے ذرا دور جہاں قلعے پر برسائے جانے والے پتھر نہ پہنچ سکیں وہاں لشکر کے گھوڑے کھڑے تھے، اور وہیں کچھ سپاہی سامان رسد کے لیے خیمے نصب کرا رہے تھے۔ عمیر ایک دمدمے کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا اور حشام سے کہا، حشام، تم اپنے محاذ پر چلے جاؤ۔ ابو نواس اور حوازن، تم دونوں ایک بار قلعے کے گرد چکر لگا کر آؤ اور اپنے سپاہیوں سے کہو جب میں فضا میں جلتے ہوئے پروں کا تیر چھوڑوں گا قلعے میں آتشی تیروں کی بوچھار شروع کر دیں۔ حد الوسع کوشش کریں کہ تیر کسی سپاہی کو ہدف بنا کر چلایا جائے۔ فجر کی نماز کے بعد جب میری طرف سے تکبیریں بلند ہوں اور نقارے بجے تو بند چھکڑوں میں پوری قوت سے قلعے پر حملہ کر دیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کل صبح کا سورج ہمیں طلم کے اندر لڑتا ہوا دیکھے۔ حشام اپنے محاذ پر چلا گیا۔ ابو نواس اور حوازن بھی وہاں سے اٹھے اور سپاہیوں کو عمیر کے احکام پہنچانے روانہ ہو گئے تھے۔ دوستو، یہ دلچسپ داستان جاری ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔